الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب اغفر ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ستائش، ہر قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کرنے کرانے میں، اس کی قوت و طاقت میں، اس کے ارادے اور فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ وہ ایک ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ پاک پروردگار عالم اتنی بڑی طاقتوں کا، قدرتوں کا مالک ہے۔ اگر کسی ایک شخص یا خاندان اور قوم و ملت کو عزت دینا چاہے، سر بلندی عطا کرنا چاہے، کامیابی عطا کرنا چاہے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ بالکل اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کی بدعمالیوں کی وجہ سے ذلت کا، بربادی کا، آفت کا، مصیبت کا فیصلہ کر دے، قسم خدا کی کوئی طاقت اسے نجات نہیں دلا سکتی۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے ماننے والوں پر۔ معزز سامعین، میں نے ابھی آپ کے روبرو سورہ بنی اسرائیل کی ایک مشہور و معروف آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور اپنی عبادت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے والدین کی حقوق کی ادائیگی کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اس کے فوراً بعد ماں باپ اور ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کا جو حکم دیا جا رہا ہے، اس کا سبب اور اس کا ریزن یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی ہے، ہر شے کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ لیکن ہمارے اس دنیا میں وجود کا جو ظاہری سبب ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، اس کے بعد ان پر جو فرض اور واجب ہوتے ہیں یعنی والدین کا حقوق، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی اطاعت و فرما برداری کو قرار دیا ہے۔ بنیادی طور پر والدین کے حوالے سے میں نے خطبے میں جو آیتیں تلاوت کی ہیں اس میں 5 باتوں کی تعلیمات دی ہیں، 5 باتوں کو حکم دیا ہے، 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ کس چیز میں احسان کرنا؟ ہر چیز میں والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، والدین کی فرما برداری میں احسان، والدین کی اطاعت میں احسان، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں احسان، والدین کو کھلانے پلانے میں احسان، والدین کے ساتھ والدین کی نگرانی کرنے میں احسان، والدین کی نگہداشت میں احسان، والدین کی طرف دیکھنے میں احسان، والدین کے ساتھ بیٹھنے میں احسان۔ زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر شعبے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اگر والدین کہیں غلط ہیں، والدین سے اگر کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو آپ ویسا ریاکشن نہیں دکھا سکتے جیسا کہ ایک عام انسان کی غلطی پر آپ ریاکشن دکھاتے ہیں۔ والدین کے غلطی کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنا، والدین کی غلطی کے ساتھ نظر انداز کر کے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ اس آیت کے اندر سب سے پہلی بات یہی بتائی گئی، سب سے پہلی تعلیم یہی دی گئی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ ہر شے میں، ہر چیز میں والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ حضرات گرامی، اس آیت کے اندر جو دوسری بات بتائی گئی، جو دوسری چیز کا حکم دیا گیا وہ ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اس آیت کے اندر جو دوسری چیز کا حکم دیا گیا، والدین اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے یا والدین بستر کے ہو جائے تو ایسے وقت میں اولاد کو چاہیے کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری کرے، اولاد کو چاہیے کہ والدین کی خدمت کرے، اور اولاد کو چاہیے کہ والدین کی خدمت کو بوجھ نہ سمجھیں کہ جس طرح ہمارے والدین نے ہمارے بچپن میں ہماری خدمتیں کی ہیں۔ ہم کھا نہیں سکتے تھے، والدین ہمیں کھلاتے تھے، ہمیں خود پی نہیں سکتے تھے، ہمارے والدین ہمیں پلاتے تھے، ہمیں پہن نہیں سکتے تھے، ہمارے والدین ہمیں پہناتے تھے، ہمیں صاف نہیں ہو سکتے تھے، ہمارے والدین ہمیں صاف کرواتے تھے، ہمارے والدین ہمیں خود قضائے حاجت سے فارغ نہیں ہو سکتے تھے، ہمارے والدین ہمیں قضائے حاجت سے فارغ کرواتے تھے۔ ہر قدم پر ہم والدین کے محتاج تھے، والدین ہماری خدمت کو بوجھ نہیں سمجھا، ہمارے ماں باپ ہماری پرورش کے وقت میں بوجھ نہیں سمجھا۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کا معاملہ کریں، والدین کے ساتھ بڑھاپے کے عمر میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ
کریں۔ بڑھاپے کی عمر میں والدین کے اندر چھڑچھڑاہٹ آتی ہے، والدین کے اندر بڑھاپے کی عمر میں کچھ ٹیڑھا پن آ جاتا ہے جو کہ عمر کا تقاضا ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ جس طرح والدین نے بچپن میں ہماری خدمت کو برداشت کیا، انہوں نے بوجھ نہیں سمجھا، پوری محبت کے ساتھ، پوری شفقت کے ساتھ اپنے بچے کی پرورش کی ہے، سینے سے لگایا ہے، بالکل اسی طریقے سے اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت اسی طرح کریں۔ اسی لیے کہا گیا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ ہوشیار کے والدین کو جھڑکنا مت، والدین کو اف تک مت کہنا۔ بڑھاپے کے عمر میں والدین کے اندر، بوڑھے ماں باپ کے اندر کچھ چڑچڑاہٹ کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے، کچھ ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، یہ عمر کا تقاضا ہے۔ جب ہم لوگ بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے تو ہمارے اندر بھی ایک چڑچڑاہٹ پیدا ہوگی، ہمارے اندر بھی ٹیڑھا پن ضرور آئے گا، جو کہ عمر کا تقاضا ہے۔ ہر عمر والے انسان کا تقاضا ہے کہ ان کے اندر چڑچڑاہٹ ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ والدین کے اندر اگر چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، والدین کے اندر اگر کچھ ٹیڑھا پن آتا ہے تو ہم لوگوں کو برداشت کر کے چلنا ہے، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کو اف تک نہیں کہنا۔ اس آیت کے اندر جو دوسری تعلیم دی گئی، دوسری بات کا جو حکم دیا گیا وہ یہی ہے کہ والدین کو اف تک مت کہو، والدین کو جھڑکنا مت۔ اور اسی طرح سے حضرات اس آیت کے اندر جو تیسری بات کا جو حکم دیا گیا، تیسری چیز کی جو تعلیمات دی گئی، ان میں سے ایک ہے کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن گفتار کرو، یعنی اچھی بات کرو، اچھی گفتگو کرو، نرم گفتگو، نرم انداز میں بات چیت کیا کرو، زبان استعمال کرتے ہوئے نرم ہونا چاہیے، سنجیدہ زبان، سنجیدہ گفتگو ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ہوشیار کہ والدین کے سامنے چیخنا نہیں، والدین کے سامنے چلانا نہیں، والدین کے سامنے پکارنا نہیں، شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، گفتگو کرتے ہوئے اچھی گفتگو کرو، نرم گفتگو کرو، سنجیدہ زبان استعمال کرو۔ آج افسوس ہوتا ہے، آج معاشرے کے اندر والدین کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، والدین کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے، میرے نوجوان بھائیوں غور سے سنو، اللہ تبارک و تعالی کیا پیغام دے رہا ہے، کیا میسج دے رہا ہے کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن گفتار، نرم گفتگو، اچھی بات کیا کرو، نرم گفتگو کیا کرو۔ آج ہوتا یہ ہے کہ جن والدین نے بڑی محنتوں کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ، خون پسینہ بہا کر، مزدوری کر کے اپنے اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں دلواتے ہیں، لیکن جب بچہ ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتا ہے، اعلیٰ ڈگریاں پا لیتا ہے، تو یہی ماں باپ جنہوں نے پوری مشقتوں کے ساتھ، پوری محنتوں کے ساتھ خون پسینہ بہا کر اچھے اسکول اور کالج میں اپنے بچوں کو داخلہ کروا کر تعلیم دلوائے، آج وہی اولاد والدین کو ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، حقیر نگاہوں سے
رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ دیہات کے رہنے والے ہیں، یہی ماں باپ تو محنتوں کے بعد، مشقتوں کے بعد، بڑی بڑی قربانیوں کے بعد خون پسینہ بہا کر تمہیں ڈگریاں دلوائی۔ ذرا غور فرمائیں قرآن کی آیت کے اندر وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، حسن گفتار، اچھی گفتگو کرو، نرم گفتگو کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی، ہائی کوالیفیکیشن ہو گئے، اب والدین کے سامنے جا کر ایسی انگریزی جھاڑ رہے ہیں کہ والدین کو انگریزی نہیں آتی، لیکن والدین کے سامنے اولاد جا کر انگریزی جھاڑ رہے ہیں، لیکن والدین کو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ والدین کے ساتھ اچھی گفتگو کرو، آپ گفتگو کرتے ہوئے والدین کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، سمجھنے میں بھی تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اسکولوں سے، کالجوں سے بڑے بڑے ڈگریاں دلوا سکتے ہیں، اعلیٰ تعلیم دلوا سکتے ہیں، اسکول کے اندر صرف تعلیم دیتے ہیں، تربیت نہیں دیتے۔ اسکول کے اندر تعلیم دیتے ہیں لیکن تربیت نہیں دیتے۔ تربیت کہاں ملتی ہے؟ ماں کی گود میں ملتی ہے۔ تربیت کہاں ملتی ہے؟ مسجدوں کے مکاتب میں ملتے ہیں، مدرسوں میں ملتے ہیں۔ صرف دنیاوی تعلیم اپنے بچوں کو دے دینا بڑی کامیابی نہیں ہے، بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو تربیت دلوانا یہ بڑی کامیابی ہے۔ میرے استاد محترم کرناٹک کے امیر شریعت ثانی حضرت اشرف علی باقوی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے مدرسے مرکزی دارالعلوم سبیل الرشاد کے پرنسپل تھے، محتمم تھے، حضرت رحمت اللہ علیہ نے 50 سال سے زیادہ بخاری شریف کا درس دیا ہے۔ حضرت کی زبان ایسی زبان تھی، حضرت تمل ناڈو سے تعلق رکھنے والے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تمل ناڈو والوں کی جو زبان ہوتی ہے مذکر مؤنث کا لحاظ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے حضرت قبلہ دامت برکاتہم رحمت اللہ علیہ، ان کی اردو میں ایسی لچک تھی، ایسے فصیح بیان کرتے تھے، ایسے فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت علیہ الرحمہ نے جب گھر کے اندر جاتے تو والدہ کے سامنے ایسی ہی گفتگو کرتے جیسے تمل ناڈو کے لوگ گفتگو کرتے ہیں، مذکر مؤنث کا لحاظ کیے بغیر۔ اتنے بڑے محتمم، اتنے بڑے 50 سال سے زیادہ شیخ و 50 سال سے زیادہ بخاری شریف کا درس و تدریس دینے والا کرناٹک کا امیر شریعت رہا، لیکن جب اپنی ماں کے سامنے جب جاتے ہیں تو ایسی گفتگو کرتے ہیں تو والدین کو تکلیف نہ ہو، ایسی گفتگو کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے ہم لاکھ ڈگریاں حاصل کر لیں، ہم لاکھ تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں، لیکن والدین کے سامنے جب ہم بات کریں گے تو ہمارے بات سے والدین کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری آواز والدین کی آواز سے بلند نہیں ہونا چاہیے۔ والدین کے سامنے چیخنا، چلانا، غصہ کرنا شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ لہذا اس آیت کے اندر جو تیسری تعلیم دی گئی کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، حسن گفتار، اچھی گفتگو کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ نرم گفتگو کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات اس آیت کے اندر جو چوتھی تعلیم دی گئی، جس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ یہ ہے کہ تواضع، انکساری، عاجزی، والدین کے ساتھ ایسے عاجزی اختیار کرو۔ والدین اگر دیکھیں تو ہم لوگوں کو ایسا نظر آنا چاہیے کہ ہم والدین کے سامنے عاجز ہیں، والدین کو عاجزی دکھنا چاہیے۔
والدین کے سامنے تکبر، والدین کے سامنے گھمنڈ، والدین کے سامنے انانیت، یہ اخلاق کے بہت گری ہوئی حرکت ہے. والدین کے سامنے ناقابل حرکت ہے، ناقابل برداشت ہے. ویسے تو گھمنڈ اور تکبر تو ہر جگہ ناقابل بیان ہے، ناقابل برداشت ہے، اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے. لیکن والدین کے سامنے گھمنڈ کرنا، والدین کے سامنے تکبر کرنا، والدین کے سامنے انانیت اختیار کرنا، یہ اخلاق کے اعلیٰ اخلاق کی گری ہوئی حرکت ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ والدین کے سامنے عاجزی اختیار کرو، والدین کے سامنے انکساری اختیار کرو. اور اسی طرح سے حضرات اس آیت کے اندر جو 5ویں بات کی جو تعلیم دی گئی ان میں سے ایک یہ ہے کہ والدین کے احسانات کو یاد کر کے، اولاد کو چاہیے کہ والدین کے احسانات کو یاد کر کے ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرنا، ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرنا کہ والدین نے جس طرح بچپن میں ہماری تربیت کی، ہماری پرورش کی، ہم اپنے بچپن کو فراموش نہ کریں، ہم اپنے بچپن کو فراموش نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے اللہ، جس طرح میرے والدین نے مجھے بچپن میں پالا، میری پرورش کی، مجھ پر رحم کیا، اے پروردگارا تم بھی ویسے ہی میرے والدین پر رحم فرما، میرے والدین کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرنا. ہمیشہ یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالدی وسخط الربی وسخط الوالدین. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے والدین اپنے اولاد سے خوش ہیں، راضی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہیں. جن کے والدین اولاد سے ناراض ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسی اولاد سے ناراض رہتے ہیں. دوسری حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ. نامراد ہے وہ شخص، نامراد ہے وہ شخص، خاک آلود ہے وہ شخص. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون ہے نامراد؟ پیارے نبی نے فرمایا وہ شخص نامراد ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا لیکن ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں ٹھہرایا. ایسا آدمی نامراد ہے. عزیزان گرامی، والدین کے حقوق کے تعلق سے ہم پر، آپ پر، ہر انسان پر اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی انسان کا احسان ہے تو وہ ہمارے والدین کا احسان ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سب سے پہلے میرا شکر گزاری کرو، اس کے بعد میرے شکر گزاری کے بعد اپنے والدین کا شکر گزار بنو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے انسان کو وصیت فرمائی، ہم نے انسان کو نصیحت کی. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انسان کو ہم نے نصیحت کی، ہم نے نصیحت کی کہ پہلے وہ میرا شکر گزار بن جائے، اس کے بعد اپنے والدین کا شکر گزار بنے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ اعمال میں اجر و ثواب کے اعتبار سے کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لاول وقتها، نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا. اس کے بعد فرمایا قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، والدین کے ساتھ اطاعت و فرمانبرداری کرنا.
حضرات گرامی، اگر کوئی انسان جنت کا شارٹ کٹ راستہ اگر چاہتا ہے، جنت کا جو لمبا راستہ ہے ہمارے حق میں، اگر وہ لمبا راستہ مختصر سے مختصر اگر چاہتے ہیں تو والدین کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ دخول جنت کا سب سے بڑا سبب ہے والدین کی اطاعت و فرما برداری، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کی اطاعت کا سب سے بڑا حق یہ ہے، والدین جو کہے اس پر عمل کرو، ہر اچھی بات میں والدین کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ ہاں اگر والدین غلط بات کہتے ہیں تو اسے چھوڑ دو، لیکن والدین کی ہر اچھی بات میں، ہر بھلی بات میں والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہر اولاد پر ضروری اور لازمی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے والدین کی خدمت کرنا، ایک تو والدین کی اطاعت کرنا، ہر اچھی بات میں ان کی بات ماننا سننا، اس کے بعد والدین کی خدمت کرنا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ والدین جس طرح ہمارے بچپن میں ہماری خدمت کی ہے، ہم خود کھا نہیں سکتے تھے، ہمیں کھلانا پڑتا تھا، ہمیں خود پہن نہیں سکتے تھے، ہمیں پہنانا پڑتا تھا، ہمیں خود قضائے حاجت سے فارغ نہیں ہو سکتے تھے، ہمیں قضائے حاجت سے فارغ کروانا پڑتا تھا۔ لیکن جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں یا بستر کے ہو جاتے ہیں، والدین ہمارے بچپن میں جو جو خدمت ہمیں کی ہیں، اب بڑھاپے کے عمر میں وہ خدمت کے وہ محتاج ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم والدین کی خدمت کریں، وہ خود نہیں کھا سکتے، ہمیں کھلانا پڑے گا، والدین خود نہیں پہن سکتے، ہمیں پہنانا پڑے گا، والدین خود نہا نہیں سکتے، ہمیں نہلانا پڑے گا، والدین قضائے حاجت سے فارغ نہیں ہو سکتے، ہمیں فارغ کروانا پڑے گا، والدین کی خدمت کرنا۔ اور اسی طرح سے والدین پر خرچ کرنا، والدین کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ والدین پر خرچ کرنا۔ سورۃ البقرہ پڑھیے، سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ۔ مال خرچ کرنا ہے کہ کس پر کریں؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جن لوگوں پر مال خرچ کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ حق تمہارے والدین ہیں۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ۔ بیوی بچے تو ہے ہی نہیں، اس کے بعد رشتہ دار ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، والدین پر خرچ کرنا۔ اور اسی طرح سے حضرات، والدین کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ والدین کا حقوق ادا کرتے ہوئے مذاہب کا اختلاف بھی رکاوٹ نہیں بنتا، مذاہب کا اختلافات بھی رکاوٹ نہیں بنتا۔ والدین چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو، والدین چاہے عیسائی کیوں نہ ہو، والدین مشرک کیوں نہ ہو، والدین کافر کیوں نہ ہو، ہماری اطاعت و فرما برداری کے وہ حق رکھتے ہیں۔ ہر غیر مسلم ماں باپ، ہر مشرک والدین، ہر عیسائی والدین ہماری اطاعت، ہماری خدمت کے حق رکھتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا بہت ہی لازمی ہے، بہت ضروری ہے۔ حضرات، زندگی کے ہر مشکلات سے نکلنے کا، زندگی میں ہر مصیبت سے نکلنے کا، زندگی میں ہر پرابلم سے نکلنے کا انسان سلوشن تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے۔ ہر معاملے میں ہر مشکل سے انسان نجات پانے کی کوشش کرتا ہے۔
دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر آپ چاہتے ہیں تو والدین کی اطاعت و فرما برداری ہے، والدین کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ حدیثیں بار بار سنے ہیں، بار بار پڑھے ہیں، بنی اسرائیل میں 3 شخص ایسے ہیں جو کسی بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں جا کر چھپتے ہیں، لیکن ایک پہاڑ کا ایک بڑا سا چٹان غار کے منہ میں آ کر بند ہو گیا، غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب وہ جو 3 لوگ تھے غار کے اندر، وہ گھبرا گئے، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، چٹان ہٹانے کا ہمارے پاس کوئی سکت نہیں، طاقت نہیں۔ وہ گھبرا گئے اور سوچنے لگے ہم بھوکے اور پیاسے اسی طرح یہاں پر ختم ہو جائیں گے، لیکن بعد میں خیال آیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری زندگی کے جو بہت بڑی نیکی ہے، ہم نے نیک کام کیے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ لہذا 3 شخصوں نے، تینوں اشخاص نے وہ دعا کی، اپنی اپنی زندگی کے نیک کام کو لے کر دعا کی۔ ان میں سے ایک شخص نے دعا کیا کہ اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرا یہ معمول تھا کہ میں جنگل کو جاتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، بکریاں چرانے کے بعد چراگاہ سے جب میں واپس آتا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پلاتا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پلاتا ہوں۔ لیکن ایک دن آیا، جب آیا تو دیکھا کہ والدین سو گئے ہیں، میں نے دودھ کا پیالہ لے کر والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا، میرے بیوی بچے دودھ کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے بلکتے رہے، روتے رہے، میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا، میں نے اپنے بیوی کو دودھ نہیں دیا، میں نے اپنے والدین کے سرہانے ایسے ہی کھڑا ہو گیا، صبح تک کھڑا ہوا۔ جب میرے والدین نیند سے بیدار ہوئے، میں نے اپنے والدین کو دودھ کا پیالہ پیش کیا، میرے والدین دودھ پیے، اس کے بعد میں نے اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلایا۔ غور کیجئے کہ اس نیکی کو سامنے رکھ کر انہوں نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غار کے چٹان کو ہٹا دیا، اس مصیبت سے نجات دلوا دی۔ اسی لیے آج ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے مشکلات ختم ہو جائیں، ہماری زندگی کے مصیبتیں ختم ہو جائیں، ہماری زندگی کے آفتیں، پرابلمز ختم ہو جائے، تو ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین کے کہا کو مانیں۔ اگر والدین ناراض ہیں تو والدین سے جا کر معافی مانگیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا یہ اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ جو ایک تابعی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، لیکن مدینہ پہنچ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابی کا شرف حاصل نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ایک والدہ تھی جو بستر پر موجود تھی، بیمار تھی، یمن میں تھی۔ اگر وہ پیارے نبی کی خدمت میں پہنچتے تو ان کے والدہ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے انہوں نے مدینہ پہنچ کر پیارے نبی کے دیدار کا شرف حاصل نہیں کیا، وہ صحابی بننے سے محروم رہ گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جذبات کا یہ لحاظ رکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی اور اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تذکرہ فرمایا۔ یمن میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے اویس، انہوں نے اپنی والدہ کی ایسی خدمت کی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام عطا کیا ہے، ایسا مرتبہ عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مستجاب الدعوات بنا دیا۔ جب بھی وہ کوئی دعا کرتے ان کی دعا ضرور قبول ہوتی۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی خلفاء اربعہ میں شمار ہوتے ہیں، خلافت راشدہ میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب بھی حاجیوں کا قافلہ واپس آتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دریافت کرتے، یمن کے قافلے میں جا کر کہتے کہ اویس نام کا کوئی شخص آیا ہے۔ ہر وقت میں ہر سال میں یہی دریافت کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ عہد فاروقی میں حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ سفر حج میں آئے ہوئے تھے۔ اس وقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی ملاقات ہو گئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں، حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو یہ مقام کیسے ملا، یہ مرتبہ کیسے ملا؟ یہی والدہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی وجہ سے، والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ والدہ کی خدمت ایسی خدمت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا ہمارے اطاعت و فرما برداری کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر پوچھا کہ پھر کون ہے؟ تو پھر دوسری مرتبہ پیارے نبی نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر پوچھنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ تو تیسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پوچھنے والے نے کہا کہ پھر یا رسول اللہ، چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابوک، تمہارا باپ ہے۔ باپ سے 3 درجہ ماں کا مقام ہے۔ اہل علم حضرات لکھتے ہیں کہ کیوں باپ سے 3 درجہ ماں کا مقام ہے؟ اس لیے کہ ماں 3 ایسی تکلیفوں سے گزرتی ہے، باپ اس میں شریک نہیں ہوتا۔ 3 ایسی تکلیف سے ماں گزرتی ہے، وہ 3 تکلیف میں باپ شریک نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی تکلیف جس سے ماں گزرتی ہے وہ حمل کی تکلیف ہے۔ حمل کی تکلیف ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھتی ہے، 10 مہینے تک پیٹ میں رکھتی ہے، پورا دکھ درد سہتی ہے۔ 9ویں مہینے یا 10ویں مہینے میں جو آخری مہینہ ہوتا ہے وہ بڑا ہی کٹھن مہینہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ تکلیف پر تکلیف برداشت کرتی ہے ماں، اور اسی طرح دوسری تکلیف جس سے ماں گزرتی ہے، برداشت کرتی ہے، وہ ہے ولادت کے وقت کی تکلیف، درد ذہن۔ پیدائش کے وقت میں جو تکلیف ہوتی ہے، باپ اس میں شریک نہیں ہوتا۔ بسا اوقات عورت موت کے دھانے پر جا کر واپس آتی ہے، موت کے منہ میں جا کر واپس آتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ انہوں نے مناسک حج یا مناسک عمرہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ ایک شخص اپنی ماں کو پیٹھ کے اوپر سوار کر کے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگا رہا تھا اور صفا مروہ کی سعی کروا رہا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ اے عمر بتائیے، آپ دیکھیے کہ میرے پیٹھ کے اوپر جو بوڑھی عورت ہے یہ میری ماں ہے، یقین کیجئے کہ میں نے میری ماں کو خانہ کعبہ کا 7 چکر 7 طواف کیا ہے اور اسی طرح سعی صفا اور مروہ کی سعی کی ہے۔
وہ شخص کا پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ اے ابن عمر ذرا بتاؤ کہ تنہا آدمی 7 چکر لگاتے لگاتے تھک جاتا ہے، صفا اور مروہ کی سعی کرتے کرتے تھک جاتا ہے، وہ شخص اپنی ماں کو پیٹھ کے اوپر سوار کرا کے خانہ کعبہ کا 7 چکر لگاتا ہے، صفا اور مروہ کی سعی کرواتا ہے، اس کے بعد پوچھتا ہے کیا میں بیٹا ہونے کی حیثیت سے، کیا میں بیٹا ہونے کے ناطے سے کیا میں اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ تمہاری ماں کے جو درد ذہ کے وقت میں، تمہاری پیدائش کے وقت میں، تمہاری ولادت کے وقت میں جو کراہتے ہوئے جو درد ہوتا ہے، جو آہ کا جو لفظ ہوتا ہے، اس ایک آہ کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا، اس ایک آہ کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ تیسری تکلیف بچے کی رضاعت کا ہے، دودھ پلانے کا وقت۔ والدہ جو ہوتی ہیں، جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ دن دن نہیں، رات رات نہیں، چین نہیں، آرام نہیں۔ اللہ کی عبادت کے بعد پوری زندگی وہ اپنے بچے کی نگرانی میں لگا دیتی ہے۔ اسی لیے حضرات ہم لوگوں کو چاہیے کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری کریں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں۔ اس دنیا کے اندر ماں کی ممتا سے بڑھ کر کوئی خلوص نہیں، کوئی وفاداری نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، قیامت کی ہولناکی کی مثال ایسی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ہر ماں، دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ والدین کی اطاعت کریں، والدین کی فرما برداری کریں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، والدین کی خدمت کریں۔ افسوس ہوتا ہے آج کے دور میں جو والدین کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، والدین کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی جو گفتگو ہے انشاءاللہ میں آگے جمعہ میں اسی کو میں جاری رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے والدین کی عمر میں درازی نصیب فرمائیں، جن کے والدین نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائیں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں۔ حضرات حسب معمول ہماری مسجد